اتنا امپورٹنٹ عمل ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، شریعت کے حساب سے، جو اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے. اس کو ترک کرنے کے بعد انسان کا حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر اس عمل کو کوئی ترک کر دے گا یا ترک کرتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے جتنی وعدے ہیں اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں. اللہ اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں. اب آپ بتائیں کہ سارے تو ہمارے دین کا معمولی وعدوں پر اللہ تعالیٰ کے جنت کے وعدے، دوزخ سے نجات کے وعدے، وہاں پہ انعامات کے وعدے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کا وعدہ نہ ہو؟ اللہ کہتے ہیں یہ عمل جو ترک کرتا ہے پھر اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں. اتنا بڑا عمل ہے یہ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کرنے سے یا چھوڑنے سے دنیا بھی اور دین بھی ایسے جیسے کوئی عمارت گر گئی ہو. جیسے کسی عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، یک لخت وہ عمارت جو ہے اس کی چھت گرے اور ختم کر دے. دین کی بربادی اتنی بڑی ہے اس میں، اس عمل کو ترک کرنے میں. وہ عمل ہم کریں الحمدللہ. کتنے امپورٹنٹ ہوگا وہ عمل؟ پتہ ہے آپ کو کیا عمل ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے؟ سب میں نے قرآن حدیث سنائی ہے. اس پہ ذرا غور ہم ضرور کریں اپنی زندگی پر کہ ہمارا حشر کیا ہے اس عمل کے ساتھ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. وہ کیا عمل ہے؟ نماز. سن لیں کہ کتنی اہم چیز ہے وضو کا کامل ہونا. چھینٹیں نہیں مارنی، باتیں نہیں کرنی. کامل وضو کیسے ہوگا؟ کیا پیمانے ہیں ہمارے پاس؟ آپ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا کامل وضو ہے؟ اس کا پیمانہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہم وضو نبی پاک کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں. جتنا اس کے قریب ہوگا ہمارا وضو، یاد رکھیں جتنا سنت کے قریب ہوگا، مسواک ہوگی، دعائیں ہوں گی، بیٹھیں گے، وہی جو جس قدر آپ اس کو سنت کے ساتھ منسلک کریں گے اپنے وضو کو، اسی قدر وہ کامل ہوتا چلا جائے گا. اور جس قدر ہمارا وضو کامل ہوتا چلا جائے گا، جس فعل کے لیے جا رہے ہیں نماز الحمدللہ، اس میں رنگ بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابھی حدیث بتا رہی ہے آپ. یہ نہیں کہا تو نماز پر وضو کیا نہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامل وضو کیا تو نے میرے مطابق جس طرح میں نے بتایا ہے، سبحان اللہ، جیسے میں نے تجھ کو ٹیچ کیا ہے وضو کرنے کے لیے، کیا اس کا تمام تو نے کیا؟ ہمیں سوچ لینا چاہیے. اب یہ نہیں میں نماز ہوگی ادا کر دی. کمال ہے، اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز جس کی میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنائیں گے. جو دین کے لیے ہمارے ستون ہے، جیسی بلڈنگ ہے یہ کھڑی، اس پہ ایک ستون لگا ہے، ستون کو آپ گرائیں گے تو پوری چھت ایک دم نیچے آ جائے گی. اللہ نے فرماتے ہیں کہ بالکل نماز ہی اس طرح ہے کہ جس وقت آپ نے نماز کو فارغ کیا تو آپ کی پوری بلڈنگ دین کی ختم ہو گئی. بلکہ ایک حدیث ہے اور حدیث یاد آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جس کی نماز نہیں ہوگی تو کوئی نیکیاں قبول ہی نہیں کرتا. وہاں کام بھی سارے اسی کے بنیں گے کہ جس کی نماز بہتر اس کی آخرت ہی بہتر. سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ. یہ تو دنیا میں ایسی ہے کہ دنیا بھی اس کی لاجواب دنیا، سبحان اللہ، لاجواب دنیا، قناعت والی، خوشی والی، رحمتوں والی، برکتوں والی. ڈھیر نہیں چاہیے اس کو، لیکن کیا برکتیں ہوں گی اس کے گھر کے اندر، نمازی کے اندر. آسمان سے زمین سے اللہ تعالیٰ اس کا رزق اتارتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی مکان ہو بھائی جس میں بھائی کتنا بڑی مکان ہے، بھائی کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا جہاز ہے. یہ برکتیں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. برکت ہوتی ہے کہ کسی گھر میں آپ داخل ہوں اور داخل ہو گئے ٹھنڈ لگے آپ کو. ان کے چہرے کو دیکھیں اتنے مطمئن لوگ ہیں. ان کے گھر میں تو صوفہ بھی ٹوٹا پڑا ہے، کوئی سیٹی بھی نہیں ان کے گھر میں، تو پڑھتے بھی کوئی ایسے لاجواب نہیں لٹکے ہوئے. گاڑی چھوڑی کھڑی ہے، یہ تو اندر رو رہے ہوں گے لوگ، پریشان ہوں گے، لیکن جیسے وہ ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو اتنے مطمئن اور ایسے پیار سے کچے سے معمولی کپ کے اندر ایک جناب چائے کپ قہوہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا تو زندگی پر اس کا مزہ آپ کے چہرے زبان سے نہیں اترے گا. کیونکہ اس کپ کے اندر حلال سے بنا ہوا کپ ہے، حلال سا پانی ہے، حلال کا اس میں دودھ ہے، حلال کی چینی ہے. اس سے نہیں کہ بہترین
چائے کے اندر آپ کو کپ کے اندر بنا کے چائے، پھر اس کے ساتھ مشروبات، اس کے ساتھ چیزیں آپ کو رکھ دیں، برفیاں رکھ دیں، حلوے رکھ دیں، اور وہ آپ کو مل رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ کھانے کے بعد جتنی عبادتیں کی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں انسان کی. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آئی؟ یہ سب کچھ کس نے بدل دیا گیا؟ کیوں کہ اس نے نماز کو اپنے گھر میں رکھا. اس نے اپنے کان، بچوں کے کانوں میں یہ نہیں ڈالا تو نے یہ بننا ہے، تو نے فلاں بننا ہے، تو نے ایسے کمانا ہے، تو نے یہ کرنا ہے. اس نے ان کے کانوں میں نہیں ڈالا. وہ دنیا سے ڈرا نہیں، اسے دنیا کی کسی قسم کی سٹیٹس کی ضرورت نہیں، اس نے کسی مال جمع کرنے کی سوچا نہیں. اس نے پتا ہے کہ اس کو دنیا میں تانے پڑیں گے، تو کیا کر رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو نے کبھی سوچا بھی اس کے لیے، اور تو نے فلاں بھی کیا ہے. لیکن اس نے اس خیال میں کیا سکھایا؟ اس بچے پر 16 جو زور دیا، اس نے پورا جو زور دیا، علم سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہر چیز سے جو پہلے زور دیا، اس نے بچے کو نمازی بنایا. نمازی بنایا، نماز کے نعرے لگا اس کے پر. اس نے اس کے سامنے پڑھ کے نمازیں بھی دکھائیں، اس کو مسجد کے رخ دکھائے. اس نے کوئی اسے اتنی بڑی کیمسٹری اور فزکس کی کتاب اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی. اس نے غربت سے نہیں ڈرا، وہ پریشانی سے نہیں ڈرا، وہ لوگوں کے تانے سے نہیں ڈرا کہ لوگ کیا کہیں گے تو نے اپنے بیٹے کو ضائع کر دیا. نہیں، اس نے سب سے بڑا کام کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا. نمازی بنا دیا. یہ کنٹراسٹ نہیں ہے. جس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس گھر میں نماز آ گئی، اس گھر میں ہر دنیا کی چیز آ گئی. سائنس بھی آ گئی، کیمسٹری بھی آ گئی، فزکس بھی آ گئی. جو اس کے مقدر میں اس راستے پہ چل پڑے گا وہ. لیکن نمازی ہو کے بنے گا ڈاکٹر، نمازی ہو کے بنے گا انجینئر، نمازی ہو کے بنے گا اکاؤنٹنٹ، نمازی ہوگا. اور جب نمازی اس کے جڑوں میں چلی جائے گی نماز، تو پھر اس کے ہر چیز میں، ہر پیشے میں اس کی برکتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. فرض ہے مرتبہ احسان حاصل کرنا. کیوں پوچھیں آپ؟ طریقہ ہوگا کون سا؟ شریعت اور سنت کا، جو بتایا گیا ہے کہ اس تزکیے پر ہم تزکیہ کیسے کریں. اس کے اللہ والے کے پاس جانا قرآن نے کہا ہے، کونوا مع الصادقین. تو ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تزکیے کے لیے. تزکیہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم پیر بن جائیں، ہمیں خلافت مل جائے، ہمیں کوئی بزرگی مل جائے. نہیں. واحد اور واحد تزکیہ مرکز محور یہ ہے جو ہمیں ایک طرف پیغام دے رہا ہے کہ کیا؟ کہ جیسے جیسے تیرا اندر صاف ہوگا، بولو سبحان اللہ، جیسے جیسے تیرا اندر صاف ہوتا چلا جائے گا تزکیہ، ویسی ویسی تیری نماز بنتی شروع ہو جائے گی. اور اس درجے پہ تیری نماز پہنچ جائے گی تیری صفائی کی وجہ سے کہ ایسا ہوگا کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کسی کی نماز میرے بھائیو؟ خراب تو نیک آدمی بیٹھے ہیں اپنی بات کر. زندگی کی ماتھے ٹیکتے ٹیکتے، رگڑتے ماتھے زمین پہ، اور پتنی مکے میں اور مدینے میں کسی کو کبھی احساس ہوا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ڈرامہ ہے جو حدیث آئی ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ غیروں کے لیے ہے، اوروں کے لیے ہے کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہے؟ نو پوائنٹ. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں چیز. ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں حاصل کیا کر کے جانا ہے؟ جانے کے پاس اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری کوئی ایک نماز بھی ایسی تھی کہ جس میں تیری فیلنگز ہوئی کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسی نماز پڑھ، نماز تو پڑھ ایسی، پردے میں اٹھا دوں گا سارے. میں رب ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کم از کم ہونا اس اسٹیج پہ تو پہنچ جا. اگر یہ نہیں کر سکتا، یہ تو جواب دے وہاں پہنچ کر، یا اللہ میں نے محنت بہت کی لیکن میں اس محنت کے بعد اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا، تو دوسری محنت تجھے اللہ تعالیٰ نے جو احساس دے وہ کم از کم میں تجھے نہ دیکھ، اتنا احساس مجھے ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ذرا بتائیں تو صحیح بھائی ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ اس لیے ہمارا نماز بیکار ہے، نماز اس درجے پہ نہیں گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تزکیہ ہی نہیں ہے. ہم مطلب نہیں سمجھے اللہ کے ذکر کا. تو پوچھا سنا کل شیء ثقالۃ قلب، ہم اپنے قلب کو اندر کو صاف کس سے کریں؟ اللہ کے نبی فرمایا ذکر اللہ. کیوں بیٹھے ہم یہاں؟ میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی تیسرا کام تو کرنا نہیں ہم نے. آپ کو دعوت دی ذکر کریں، کیوں کریں ذکر؟ اس لیے آپ پیر کے پاس ہیں اور آپ بھی پیر بنے، اور آپس میں پیروں کا کام ہے.
یہ ہر مومن اور مسلمان مرد اور عورت کا کام ہے کہ کثرت ذکر کر کے اپنے باطن کو پاک کر کے اپنی منزل کو حاصل کرے. اور وہ منزل کیا ہے؟ 5 وقت جو ہماری نماز ہے. ہر مومن کی منزل وہ ہے کہ اپنا ماتھا ٹیک کے سوچے کہ کیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ کا وہ تلوار مجھے آ گئے کہ میں اللہ سے میرے دل میں پیدا ہو گیا ہے اور میرے گناہ ختم ہو گئے.